سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج 21 رمضان مبارک 15ویں بروز جمعہ ہے۔ آج کی ہماری 35ویں نشست ہوگی۔ آج کا موضوع مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کمالات پر ہی ہوگا، اور کل کی طرح آج بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ دل میں ہے یاد خدا لب علی کا نام ہے، دل میں ہے یاد خدا لب علی کا نام ہے، وہ ادائے بندگی یہ عشق کا پیغام ہے۔ نانے جو جس سے نہ ٹوٹے باب خیبر توڑ دے، نانے جو جس سے نہ ٹوٹے باب خیبر توڑ دے، ہے یہ بندے کا تصرف یا خدا کا کام ہے یہ بندے کا تصرف یا خدا کا کام ہے۔ آیتیں بھی اس میں ہیں، سورے بھی ہے قرآن بھی، آیتیں بھی اس میں ہیں، سورے بھی ہے قرآن بھی، گھر علی مرتضیٰ کا مرکز اسلام ہے، گھر علی مرتضیٰ کا مرکز اسلام ہے۔ میں علی والا ہوں ٹھوکر میں ہے میری انقلاب، میں علی والا ہوں ٹھوکر میں ہے میری انقلاب، اب ارادہ کیا تیرا اے گردش ایام ہے، اب ارادہ کیا تیرا اے گردش ایام ہے۔ سامعین کرام، آئیے چند احادیث مبارکہ اور چند واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ طائف جب پیش آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور ان سے بہت دیر تک سرگوشی کرتے رہے۔ سرگوشی یعنی ان کی کان میں بات کرنا آہستگی کے ساتھ۔ بعض اصحاب نے کہا کہ حضور اپنے چچا زاد بھائی سے بہت دیر تک آپ سرگوشی کرتے رہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوائے دوسرا گفتگو کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی میری جان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کی بیعت نہ کی جاتی تو آپ کس کی بیعت کا حکم دیتے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی کی بیعت کا حکم دیتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی موجودگی میں ہرگز کسی کو فتویٰ دینے کا حق نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے 30 سال تک مستفید ہوتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 30 سال تک آپ نے حیات پائی، اور 586 احادیث پاک آپ سے مروی ہیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل یعنی 13 رجب کو آپ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے زیادہ واقف صرف علی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، سب سے زیادہ بدبخت 2 آدمی ہیں، ایک احمیر جس کا نام خداونہ تھا، یہ سمود کا وہ کافر تھا جس نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرا شقی و بدبخت وہ ہے علی جو تم کو قتل کرے گا اور خون سے تمہاری داڑھی تر ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام نبی کی ذریت ان کے صلب میں ہے، اور میری ذریت علی ابن ابی طالب کی صلب میں ہے۔ حضرت گرامی،
میں نے مولا کائنات کی شان و عظمت کے متعلق چند احادیثیں اور افعال پیش کرنے کی سعادت برکتیں حاصل کی۔ آئیے اب کچھ واقعات سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، میں اس سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی ہاتھ سے اتاری اور اس شخص کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تو تم یہ انگوٹھی اسے دکھانا اور کہنا کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ شخص انگوٹھی لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ درمیان سفر راستے میں اسے ایک خونخوار درندہ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس شخص نے اس درندے کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے، تو وہ درندہ آپ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ حضرات گرامی، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ درندے بھی آپ کی اطاعت فرماتے تھے اور درندوں پر بھی مولا کائنات کی حکومت تھی۔ ایک نیگرو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ساتھ میں اس کی بیوی بھی تھی جو اسی کی طرح سیاہ رنگت یعنی کالی تھی۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میں اور میری بیوی سیاہ رنگ کے حامل ہیں، مگر میری بیوی نے جو بچہ جنم دیا ہے اس کی رنگت سرخی مائل ہے، اور اس شخص نے یہ بھی الزام لگایا کہ شاید میری بیوی نے کسی دوسرے اس رنگت والے یعنی سرخ رنگ والے شخص سے گناہ کیا ہے اور اس شخص کی رنگت بچے میں نے اپنا لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کی باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقدمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس روانہ کر دیا۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پہنچا۔ آپ نے تمام احوال سنے اور نیگرو سے کہا کہ میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا کیا تم اس کا بالکل صحیح جواب دو گے؟ اس نیگرو نے کہا کہ ہاں، بالکل درست جواب دوں گا اور آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم نے کبھی عورت کے ساتھ اس وقت بھی مباشرت کی ہے جب وہ حیض کے دنوں میں ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایسا کرتا رہتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے بچے کی رنگت سرخی مائل ہے، اس میں تمہاری بیوی بے قصور ہے۔ یہ سن کر وہ نیگرو انتہائی شرمندگی کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ دیکھیے مولا کائنات کی اس سطح نظر دیکھیے، آپ کی فراست دیکھیے، کہاں سے کہاں کا تعلق آپ نے جوڑا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ اسی قسم کا سماعت فرمائیے۔ ایک شخص آپ کے زمانے میں 2 عورتوں سے نکاح کیا اور اتفاق سے کہ ایک ہی رات اور ایک ہی جگہ دونوں نے بچے جنے، ایک کو لڑکی اور ایک کو لڑکا پیدا ہوا۔ رات اندھیری تھی، بعد ازاں دونوں میں اختلاف ہوا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا، ہر ایک یہی کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے، یہاں تک کہ وہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ آخر کار یہ معاملہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دونوں کا ماجرا سنا اور آپ نے حکم دیا کہ ان دونوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، نہ کسی ایک پیمانے میں الگ الگ دونوں کا اسی مقدار میں دودھ لیا جائے اور دونوں کے دودھ کو الگ الگ تولا جائے۔ تو ایسے ہی کیا گیا کہ دونوں کا دودھ لیا گیا اور علیحدہ علیحدہ دونوں کو تولا گیا۔
تو جس کا دودھ وزنی نکلا اس کو لڑکا دے دیا اور فرمایا یہ بچہ اسی کا ہے۔ دیکھیے آپ، کیا مولا کائنات ہے، کیا مولا کائنات کا علم ہے، کیا آپ کی فراست ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو عورتیں ایک بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ میرا ہے۔ مولا کائنات نے دونوں کی سنی اور پھر فرمایا کہ تلوار لاؤ۔ حقیقت میں جس عورت کا بچہ تھا اس نے پوچھی کہ اے علی، تلوار کس لیے؟ مولا کائنات نے فرمایا اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا تم دونوں کو تقسیم کر دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے واسطے علی ایسا مت کرو، وہ بچہ اس عورت کو دے دو۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ دوسری عورت بالکل خاموش ہے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو اس عورت کو دے دو اور بچہ اس عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو باہر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ علی، اندر کسے آنے نہیں دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بشری شکل میں تشریف لائے اور اندر جانے کے لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اندر جانے سے منع کر دیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اصرار کرنے لگے، مگر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جانے سے آپ کو منع کرتے رہے۔ جب آپس میں گفتگو زیادہ طویل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبریل امین ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اے علی کیا ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام ہے، مگر مجھے آپ کا حکم مقدم ہے۔ اس وقت علی کو آپ نے انا مدینۃ العلم والعلم بابها فرمایا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ دیکھیے علی کے علم کا حالت، کیا مولا کائنات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی غور فرمائیں کہ آقا کے اس ارشاد مبارک میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ فرمانے سے پہلے حضرت مولا کائنات کا یہ علم تھا، اور جب آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو تب علم کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ بشری فکر سے ماورا ہے۔ حضرت گرامی جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ صرف اور صرف تمہیدی طور پر ذکر کیا گیا ہے، ورنہ مولا کائنات کے غزوات، شجاعت، سخاوت، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، خدا شناسی، محبت رسول، علم و فن، قوت فیصلہ، توکل، زہد و قناعت، شہادت، عفو و درگزر، کرامات، پتہ نہیں ایسے کئی عنوانات مولا کائنات کی نورانی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے متعلق تو کچھ کہا ہی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ ہاں مگر حضرت گرامی ایک وضاحت یہ کرتا چلوں کہ ہمارے حیدرآباد کے ایک مقامی اردو اخبار میں مولا کائنات کی شہادت کے متعلق سے کسی محترمہ کا ایک مضمون چھپا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے جب نکلے مسجد جانے کے لیے تو راستے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر نماز فجر عین حالت نماز میں آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور آپ کے قاتل کا نام ابن ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے۔ اور دوسری وضاحت یہ بھی کر دوں کہ بعض مضامین ایسے بھی ہماری نظروں سے گزرے، اور بعض خیر کیلنڈروں کا تو کیا کرنا، اردو کیلنڈروں میں تو ایک کا ایک چھپتا رہتا ہے، اس میں شہادت کی تاریخ جو ہے 21 ہے، لیکن یہ تاریخ بھی صحیح تاریخ نہیں ہے، بلکہ متفقہ تاریخ 20 رمضان المبارک ہے، اور متفقہ طور پر جو ہے آپ کو جو شہید کیا گیا ہے نماز فجر میں عین حالت نماز میں آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وضاحت بھی میں آپ کو کر دیا ہوں، اور صرف میں نے اب تک 2 دن میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ صرف تمہیدی طور پر مولا کائنات کے کمالات اور آپ کے فضائل، حالانکہ فضائل اور کمالات بھی اتنے ہیں کہ ایسے کئی دن لگ جائیں گے، مولا کائنات کے فضائل و کمالات ابھی ختم نہیں ہوتے، اور پھر میں جتنے بھی جو ہے عنوانات آپ کے گوش گزار کیا ہوں، ابھی عنوانات پہ تو سمجھے اس کے قریب تک ہم نہیں پہنچے۔ انشاءاللہ زندگی اگر باقی رہیں گی تو انشاءاللہ اور کسی موقع پر جو ہے مزید جو ہے مولا کائنات کی زندگی سے جڑے ہوئے عنوانات پر گفتگو کی جائیں گی۔ بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے مولا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب پاک کی بارگاہ میں، مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کو شرف قبول سے سرفراز فرمائیے، اور مولا کائنات کے بتائے ہوئے اصول، آپ کی ارشادات عالیہ ہم سب کی زندگیوں کا جز بن جائیں، اور ہماری آنے والی نسلیں اہل بیت پاک سے ہمیشہ کے لیے جڑتے رہیں، انہی کی محبت میں زندہ رہیں، انہی کی محبت میں مریں، اور کل قیامت کے دن ہم حشر بھی انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔